لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دعا ہے کہ خالق کائنات قرآن پاک کے فیوزات و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے. گزشتہ چند دنوں سے کورونا وائرس کی تیسری لہر کے سبب دنیا میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی ہے. خوف میں لوگ مبتلا ہیں. میں نے خطبہ کے دوران قرآن پاک کے 2 مقامات تلاوت کیے ہیں. ایک آیت میں اللہ کریم نے خوف آنے کا سبب بیان کیا ہے اور دوسرا مقام جو میں نے تلاوت کیا ہے اس میں خوف سے نجات کا طریقہ قرآن نے بیان فرمایا. ان دونوں مقامات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. انسانی زندگی آزمائش ہے، یہ آپ اکثر سنتے ہیں. آزمائش اس سے لی جاتی ہے جس کو انعام دینا ہو. اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو نوازنا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے انسان کو آزمائش سے گزارا ہے تاکہ کائنات پر ظاہر ہو جائے اللہ جسے اپنا قرب عطا کر رہا ہے اس میں ایسی صلاحیتیں موجود تھیں کہ وہ رب کا قرب حاصل کرے. اس لیے زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، دکھ سکھ آتے ہیں، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے. بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں میرے مطابق واقعات پیدا ہوں، جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح واقعات پیدا ہوں. دنیا آپ نے نہیں بنائی کہ آپ کی مرضی سے دنیا چلے. جس نے بنائی ہے اس کی مرضی سے ہی دنیا چلے. انسان کو اس بنیاد پر بنایا گیا ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کا ایک نتیجہ پیدا ہو جاتا ہے. انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کر رہا ہے. عمل مثبت ہے تو نتیجہ بھی مثبت ہے.
عمل اچھا ہے تو نتیجہ اچھا ہے، عمل برا ہے تو نتیجہ بھی برا پیدا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس مقام پر قرآن پاک نے یہ قاعدہ، یہ اصول بیان کر دیے ہے کہ انسان اگر ذرے کے برابر بھی چھوٹا سا اچھا عمل بھی کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی وہ دیکھ لے گا، چھوٹا سا برا عمل بھی کرے گا اس کا نتیجہ بھی وہ دیکھ لے گا۔ تو انسان اس بنیاد پر ہی بنایا گیا ہے، اس کا ہر عمل نتیجہ پیدا کر رہا ہے۔ عمل تو بعد کی بات ہے، انسان کا خیال بھی نتیجہ پیدا کر رہا ہے۔ خیال آیا کہ آج درس قرآن ہے، اس میں شامل ہونا ہے، قدم مسجد کی طرف چل پڑے۔ خیال آیا کہ بازار جا کے فلاں چیز خریدنی ہے، قدم بازار کی طرف چل پڑے۔ تو انسان کا تو خیال بھی نتیجہ پیدا کر رہا ہے، عمل تو بعد کی چیز ہے، انسان کی سوچ وہ بھی نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں مصیبت آنے کے دو اسباب بیان کیے ہیں۔ کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، تنگ دستی آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، قرآن پاک نے دو سبب بیان کیے، یا تو وہ آزمائش ہے یا ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ زندگی میں خوف آ گیا، بھوک آ گئی، جانوں مالوں کی کمی آ گئی، پھلوں کی کمی۔ یہاں پھلوں سے مراد یہ ہے کہ محنت کیا، محنت کا نتیجہ نہیں ملا، محنت کا پھل نہیں نکلا، محنت ضائع ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ بعض نے کہا کہ پھلوں سے مراد پھل ہی ہے، بعض نے کہا محنت کا پھل، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں 5 پرچے بیان کیے، خوف، بھوک، جان کی کمی، مال کی کمی، کوئی عزیز فوت ہو گیا یا مالی نقصان ہو گیا یا محنت کا پھل نہیں ملا۔ یہ آیت بتا رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش۔ لیکن دوسرے مقام پر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں کے عمل اتنے برے ہو گئے کہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں خرابی پیدا ہو گئی۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر، یہ آیت بتا رہی ہے انسان کے برے اعمال کا برا نتیجہ صرف انسانی آبادیوں میں نہیں نکلتا بلکہ سمندر بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ سمندر کی تہوں میں جو مخلوقات ہیں، مچھلیاں ہیں، دیگر سمندری یا آبی مخلوقات ہیں، وہ بھی انسان کے برے اعمال سے متاثر ہوتے ہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر، انسان کے برے اعمال کا نتیجہ خشکی میں بھی نکل رہا ہے، تری میں بھی نکل رہا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، ہاتھوں کی بری کمائی، برے اعمال کا نتیجہ۔ ان دو مقامات کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو آج ہمارے لیے مقام غور ہے کہ جس خوف سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہمارے لیے آزمائش ہے یا ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم بالعموم ایک طائرانہ جائزہ لیتے ہیں دنیا کا تو نظر آتا ہے کہ آج کا انسان سرکش ہو گیا، آج کا انسان بے باک ہو گیا، آج کا انسان بے خوف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے کہ انسان کی حدود کیا ہے۔ ابھی 10 مارچ کو اٹلی والوں نے، وہاں بھی لاک ڈاؤن چل رہے ہیں، بیلجیم میں بھی، برطانیہ میں بھی
لاک ڈاؤن چلتا رہا، اب انہوں نے کچھ نرمی کی ہے، ورنہ پچھلے مہینے تو بڑا شدید لاک ڈاؤن تھا وہاں۔ دنیا بھر میں اس وقت تیسری لہر کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اٹلی والوں نے 10 مارچ کو اپنے میڈیا کا جو وزیر ہے، مواصلات کا جو وزیر ہے، اسے کہا کہ ٹیلی ویژن پہ اور سوشل میڈیا پہ ایسے مخرب اخلاق ڈرامے ڈال دو کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے وہ ڈرامے دیکھتے رہیں، وہ مخرب اخلاق چیزیں دیکھتے رہیں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ یہ انہوں نے طریقہ سوچا لوگوں کو گھروں میں رکھنے کا۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا پہلے ٹک ٹاک پہ پابندی لگی، لیکن پچھلے ہفتے ہی پشاور ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک کو کھول دیا۔ ان کا کورونا ہے تو چلو لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں۔ پچھلے ہفتے ہی حکومتی سطح پر شراب کا پرمٹ جاری کیا، شراب بنانے کی اجازت، پرمٹ جاری کیا گیا۔ اور اس پر جب بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو جو اس پالیسی کے طرفدار تھے انہوں نے کہا کہ جب آپ نے سی پیک بنانا ہے تو پھر آپ کو نائٹ کلب تو بنانے پڑیں گے، سی پیک بنانا ہے تو آپ کو شراب خانے تو بنانے پڑیں گے۔ دبئی کا مقابلہ تو تب ہی آپ کر سکتے ہیں کہ وہاں جو کچھ ہے وہ یہاں بھی ہو۔ جب یہاں آپ شراب خانے نہیں بنائیں گے، نائٹ کلب نہیں بنائیں گے تو سی پیک ناکام ہو جائے گا۔ اب یہ سی پیک کی مجبوری ہے کہ شراب کا پرمٹ پچھلے ہفتے جاری کیا گیا ہے۔ جس وقت ہم ایک وبا میں مبتلا ہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے یا اللہ کے حکم توڑنے چاہیے؟ یہ تو معافی مانگنے کا وقت تھا۔ یہ تو برے اعمال کا برا نتیجہ جب سامنے آ رہا ہے تو استغفار کرنے کا وقت تھا۔ قرآن پاک میں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ لوگ اس سے معافی مانگ رہے ہوں اور وہ انہیں عذاب میں مبتلا کریں۔ یعنی جب لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ انہیں عذاب میں مبتلا ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور اللہ ان پر عذاب نازل کرے۔ قرآن مجید کا یہ مقام بتا رہا ہے کہ استغفار کرنے والوں پر اللہ کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے ہندوستان کا ایک مغل حکمران جنگ لڑ رہا تھا، اس نے دیکھا، نام نہیں لے رہا چونکہ بعد میں اس نے توبہ کر لی، اللہ کا ولی بن گیا۔ حالت جنگ میں اس نے دیکھا کہ میری فوج کے پیر اکھڑ رہی ہے، لشکر بھاگنے لگا ہے، شکست سامنے ہے۔ تو اس نے ایک درویش سے کہا دعا کرو۔ درویش نے کہا میری دعا کیا کرے، تو شراب پیتا ہے، اس وقت بھی تیرے خیمے میں شراب کے مٹکے موجود ہیں اور تو نے ارادہ کر رکھا ہے جنگ جیتنے کے بعد شراب پیوں گا، یہاں میری دعا کیا کرے۔ اس مغل حکمران نے توبہ کی اور وعدہ کیا آج اگر میں جنگ جیت گیا آئندہ میں شراب نہیں پی۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، وہ جنگ جو ہار رہا تھا اللہ نے اسے فتح عطا فرمائی۔ اللہ کریم کا قرآن پاک میں وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی اچھے عمل کرے گا اس حال میں کہ مومن ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فلنحیینہ، ہم ضرور بھی ضرور اسے اچھی زندگی عطا فرمائیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال۔ حالات بگڑ رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو کہیں گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لیں کہیں حالات خراب کرنے میں خود ہمارا اپنا کردار۔ انسانی اعمال نتیجہ پیدا کرتے ہیں۔ دو مقامات میں نے قرآن پاک کے آپ کے سامنے اس حوالے سے تلاوت کیے کہ یا تو مصیبت آتی ہے آزمائش کے طور پہ،
یا مصیبت آتی ہے اعمال کے برے نتیجے کے طور پہ، اب ہم اس مصیبت سے، اس خوف سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ سورہ قریش میں اللہ کریم نے عبادت کا حکم دیا ہے، اور جس رب کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی شان یہ بیان کی ہے کہ اس نے بھوک میں کھانا کھلایا ہے اور خوف کو امن سے بدل دیا۔ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں تجارتی قافلہ لے کے جانے کی محبت قریش کے دلوں میں پیدا کر دی۔ قریش سفر کرنے سے ڈرتے تھے، اس دور میں سفر کرنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ سیکورٹی کے انتظامات نہیں ہوتے تھے، اس طرح سڑکیں نہیں تھیں، کوئی پولیس کا محکمہ نہیں تھا۔ مکے کے لوگ تجارتی سامان لے کے جا رہے ہیں تو راستے میں ڈاکو لوٹ لیتے، اس لیے وہ ڈرتے تھے، روم کی طرف یا شام کی طرف قافلہ نہیں لے کے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حوصلہ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہمت پیدا کی، اللہ نے ان کے دل میں سفر کی محبت پیدا کر دی۔ یہ انسان کے اندر جو اچھے خیال پیدا ہوتے ہیں، اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے جو انسان کو عطا کیا ہے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں دولت ہی رزق ہے، اچھا خیال بھی رب کی طرف سے رزق ہے۔ دل میں پاکیزہ خیال آ جائے، حالات اچھے نہیں ہیں تو چلو میں اور اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، آج سے میں تہجد شروع کرتا ہوں، اس دل میں یہ خیال آ گیا، اس دل پہ اللہ کا کرم ہو۔ دنیا کی دولت صرف یہی رزق نہیں، پاکیزہ خیالات بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ دل کے اندر جو ہمت حوصلہ پیدا ہوتا ہے یہ بھی رب کی طرف سے پیدا ہوتا ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کا قافلہ لے کے جانے کے لیے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ، جو چیز قریب ہو اسے ہاذا کہتے ہیں، جو دور ہو اس کے لیے اس میں اشارہ ذالک۔ آپ یہاں اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور یہی سورت تلاوت کرتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کھڑے یہاں ہیں، پر جب ہاذا پڑھیں گے آپ کا تصور کعبہ شریف کے سامنے پہنچ جائے، اس گھر کے رب کی۔ یہ ہاذا کا لفظ نمازی کو حضوری کی کیفیت میں لے آتا ہے، مشاہدے کی کیفیت میں اور قرب کی کیفیت میں لے آتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ جب میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے دل میں اگر محبت پیدا ہو رہی ہے کعبہ شریف کی تو شکر کرے، دل میں ایمان ہے۔ جس دل میں حرمین شریفین کی محبت ہے مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا۔ حرمین شریفین کی محبت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور ایمان پر خاتمے کے جو وظائف ہیں ان میں سے ایک وظیفہ حرمین شریفین کی محبت ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس عبادت کرو اس گھر کے رب کی، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہ رب جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا ہے، رزق عطا فرمایا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے امن بخشا ہے، خوف کو امن میں بدل دیا ہے۔ یہاں دو چیزیں بیان ہوئی، ایک امن، ایک رزق۔ جس معاشرے میں معاشی حالات اچھے ہوں اور امن ہو وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو آباد کیا، اپنی اولاد کو وہاں بٹھایا تو دعا کیا مانگی؟ یا اللہ اس شہر میں رہنے والوں کو امن عطا فرما، اور
پھلوں کی صورت میں رزق عطا فرما۔ تو آپ نے بھی دو چیزیں مانگی، امن اور رزق۔ یا اللہ مکہ شہر میں رہنے والوں کو امن عطا فرما اور رزق عطا فرما۔ اور ترتیب میں آپ نے پہلے امن مانگا۔ امن ہوگا تو معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے جاری رہ سکیں گی۔ جب انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو خوف میں وہ بہت سارے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیں کچھ کیفیتیں ایسی ہیں کہ جب انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، بلکہ شیطان انتظار میں رہتا ہے کہ انسان اس کیفیت میں مبتلا ہو اور میں انسان کو گمراہ کروں۔ جب انسان اس کیفیت میں آتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض کافر ہو جاتے ہیں، بعض مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس کیفیت میں ہوں، آج کے درس قرآن پاک کا یہ پیغام یاد رکھیں، وہ کون سی کیفیتیں ہیں؟ پہلی کیفیت جب انسان شدید غصے کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت شیطان اس کی زبان سے ایسے لفظ ادا کرواتا ہے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے یا گھر اجاڑ بیٹھتا ہے۔ کئی لوگوں نے غصے میں قتل کر دیے، کئی لوگوں نے غصے میں بیویوں کو طلاقیں دے دی، گھر اجڑ گئے۔ تو جب انسان غصے میں ہوتا ہے شیطان اس وقت وسوسے ڈالتا ہے، شیطان اس وقت انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب غصہ آئے، میرے آقا کریم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کی پشت زمین پہ لگا دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھتا ہے، جو اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، وہ پہلوان ہے۔ تو ایک چیز غصہ، دوسری کیفیت جس میں انسان ہو تو شیطان اس کو گمراہ کر لیتا ہے، فراغت۔ انسان نہ دنیا کا کام کر رہا ہے نہ آخرت کا، نرا فارغ۔ تو جو نرا فارغ ذہن ہے شیطان اس کو تفریح کے نام پر ایسی چیزوں میں الجھا دیتا ہے کہ پھر واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانوں سے خطاب کر رہے تھے، فرمایا انی اکرہ ان اراکم فارغا سبحللا لا فی اعمال الدنیا ولا فی اعمال الاخرہ۔ میں یہ بات ناپسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں دیکھوں تم فارغ بیٹھے ہو، نہ دنیا کا کام کر رہے ہو نہ آخرت کا کام کر رہے ہو۔ تو جو نرا فارغ ذہن ہوتا ہے وہ شیطان کے لیے کھلونا بن جاتا ہے۔ تیسری چیز، جب انسان کی نظر بھٹکتی ہے تو اس وقت شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ جو ہی انسان کی نظر کسی نامحرم پہ پڑتی ہے فوراً شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور شیطان اس بات کو خوبصورت بنا کے انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے۔ اگر انسان اس وقت اپنی نظر پہ کنٹرول نہ کرے تو شیطان اسے بڑی دور لے جاتا ہے۔ تو یہ نظر کا بہکنا، نظر کا بھٹکنا، یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان شیطان وسوسے ڈال کے انسان کو گمراہ کر لیتا ہے، بے نگاہ بنا دیتا ہے۔ کتنی کیفیتیں میں نے بیان کی؟ تین۔ ایک تو غصے کا وقت، ایک نری فراغت، اور تیسری چیز جو ہے وہ نظر کا بھٹکنا۔ چوتھی کیفیت جس میں شیطان کو موقع مل جاتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کا، حد سے بڑا ہوا خوف۔ جب انسان حد سے زیادہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت شیطان مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان حد سے زیادہ خوف میں کیوں مبتلا ہو؟ کیا خدا موجود نہیں؟ آپ جس چیز سے ڈر رہے ہیں وہ رب کے کنٹرول میں ہے۔ جس دشمن سے ڈر رہے ہیں، جس بیماری سے ڈر رہے ہیں، جس حالت سے ڈر رہے ہیں، وہ رب کے کنٹرول میں ہے۔ اس موقع پر موجودہ حالات میں دو طرح کے لوگ ہیں، بعض وہ ہیں جو حد سے زیادہ ڈر رہے ہیں، بعض وہ ہیں جو بالکل ہی نہیں ڈر رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کورونا ہے ہی کوئی، وہ بالکل احتیاط نہیں کر رہے۔ یہ دونوں افراد و تفرید میں مبتلا ہیں۔
اسلام ہمیں اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے، اسلام ہمیں درمیانی راستہ دکھاتا ہے۔ آپ احتیاط کریں، آپ احتیاط کریں، لیکن احتیاط اتنی نہ کریں کہ نفسیاتی مریض بن جائے۔ احتیاط ضرور کریں، لیکن احتیاط میں یہ پہلو پیش نظر رہے کہ آپ کے ذہن پہ خوف نہ طاری ہو جائے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو مصیبت اللہ نے مقدر میں نہیں لکھی وہ کبھی نہیں ہوگی۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو تکلیف میرے رب نے میرے مقدر میں نہیں لکھی کیا وہ مجھے ملے گی؟ کیا میں اس تکلیف سے گزروں گا؟ اور جو تکلیف رب نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے ساری دنیا مل کے بھی مجھے اس سے بچا سکتی ہے۔ اس موقع پر ایمان سے کام لیں، اپنے ایمان کو بیدار کریں، ہوگا وہی جو رب نے مقدر میں لکھ دیا۔ احتیاط کر کے نتیجہ رب پہ چھوڑ۔ بعض لوگ اس تقریر کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ جب کوئی ہوگا جو رب نے مقدر میں لکھا ہے تو پھر احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ احتیاط کر کے اسلام درمیانی راستہ دکھاتا ہے، اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے تو حدیث پاک میں فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں۔ فجر کی نماز کا وقت شام میں دمشق کی جامع مسجد صفیں بن گئی ہیں، حضرت امام مہدی موجود ہیں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ جامع مسجد دمشق کے مینار پر آپ اتریں گے اور پھر مینار سے سیڑھیوں کے ذریعے زمین میں تشریف لائیں گے۔ جو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے آسمان سے مینار پہ آ گئے ہیں وہ سیدھے زمین پہ بھی تو آ سکتے تھے، سیڑھیاں کیوں استعمال کریں گے؟ سیڑھیوں کے ذریعے کیوں آئیں گے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ اسباب کا جہان ہے۔ اب حضرت عیسیٰ اسباب کے جہان میں آ گئے ہیں اور یہاں سیڑھی سے ہی وہ زمین پہ آ رہی ہے۔ اسباب اختیار کرنا یہ نبیوں کی تعلیمات کے خلاف نہیں۔ میرے آقا کریم چاہتے مکہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت فرمائی ہے ایک لمحے میں مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا سکتے تھے، پھر سواریاں کیوں استعمال کی؟ پھر پیدل سفر غار ثور میں، پھر وہاں کے یہاں غار ثور سے نکلے تو اونٹنی پہ سفر کیا۔ حضور نے اپنی امت کو تعلیم یہ دی ہے کہ اسباب سے منہ نہیں موڑنا۔ 1000 کا لشکر آ رہا ہے جنگ کرنے کے لیے، میرے آقا کریم دعا فرماتے وہ کافر تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن حضور نے جنگ فرمائی ہے، صحابہ ہتھیار لے کے گئے ہیں، جنگ ہوئی ہے، پھر اس کے نتیجے میں فتح ملی ہے۔ حضور نے دعا کی ہے تو فتح کے لیے دعا کی ہے، صرف دعا کر کے دشمنوں کو تباہ و برباد نہیں کر دیا بلکہ جنگ کے مرحلے سے صحابہ کو گزارا ہے۔ آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ سارا کام صرف دعا سے ہی چلائے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دعا بھی اور دوا بھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صرف دعا سے دین پھیلا سکتے، طائف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر حضور کیوں طائف تشریف لے گئے؟ حضور نے امت کو اسباب اختیار کرنے کا درس دیا۔ ہم اسباب کے جہان میں ہیں تو پھر ہم اسباب کو چھوڑ کیسے سکتے؟ بعض لوگ اسلام کا پیغام صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام سارا کام دعا سے چلانے کا ہی حکم دیتا ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں جو ویکسین چل رہی ہے، کوئی کہتا ہے چائنا کی ویکسین، کوئی کہتا ہے روس کی ویکسین، کسی اسلامی ملک نے کیوں نہیں ویکسین بنائی؟ کیا اسلامی ملکوں میں سائنسدان کوئی؟ اسلامی ملکوں کو بھی تو چاہیے تھا ویکسین بناتے، یا پھر اسباب کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں۔ اسلامی حکمرانوں کا دھیان ہی نہیں کہ اسباب اختیار کرنے کا شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا۔ اسباب سے منہ موڑنا، اسباب کو چھوڑنا، یہ نہ سیرت نبوی میں ہمیں ملتا ہے نہ اسلام کی تعلیمات میں ملتا ہے۔
ہاں اللہ کا یہ وعدہ ضرور ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت پوری کرے گا ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول۔ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تو خوف سے نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ احتیاط نہ کریں، احتیاط ضرور کریں۔ جو اس وقت ڈاکٹر حضرات یا سرکاری ادارے احتیاطیں بتا رہے ہیں وہ احتیاطیں آپ کریں، لیکن ان کو اپنے اوپر اتنا طاری نہ کر لیں کہ نفسیاتی مریض بن جائیں۔ جتنی احتیاط آپ کر سکتے ہیں وہ کر کے دل کو خوف سے نکال لیں، اور دل میں یہی بات رکھیں ہوگا وہی جو میرے رب نے فیصلہ فرمایا۔ اپنے آپ کو خوف میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ جب انسان حد سے زیادہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے، وہ اس کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم مایوس کیوں ہوں؟ رب چاہے تو ایک لمحے میں ساری دنیا سے اس بیماری کو بچا دے۔ ایک کرنے کا کام تو یہ ہے کہ اس وقت احتیاط بھی کریں اور خوف میں بھی مبتلا نہ ہوں۔ درمیانی راستہ، افراط و تفریط سے ہٹ کے اعتدال کا راستہ اختیار کریں۔ دوسرا نسخہ جو قرآن پاک نے یہاں بتایا ہے خوف سے نکلنے کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ کیا کریں؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا لغوی معنی ہے، مختلف معانی ہے۔ ایک معنی ہے حکم ماننا، اصطلاحی معنی ہے کسی کو خدا سمجھتے ہوئے تعظیم کرنا، یہ عبادت ہے۔ جب ہم عبادت کا لفظ بولتے ہیں تو عام طور پہ نماز، حج، یہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ نماز افضل العبادات ہے، حج عبادت ہے، لیکن یہ ساری عبادت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو عبادت ہیں۔ تو عبادت کی کوئی ایسی تعریف جس میں سارے اعمال آ جائیں؟ سورہ یاسین میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا مجرموں الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں نیک اور بد اکٹھے ایک ہی محفل میں، ایک ہی مجمع میں موجود ہوتے ہیں، بازار میں اکٹھے، شادیوں میں اکٹھے، یہاں صفیں الگ الگ نہیں ہوتی، لیکن قیامت کے میدان میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہاں نمازیوں کی صفیں الگ، یہاں مجاہدین کی صفیں الگ، ولیوں کی صفیں الگ، نبیوں کے صفیں اور درجات الگ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اب یہاں عبادت کا لفظ آیا اللہ تعبدوا الشیطان، تو مفسرین کہتے ہیں کوئی شیطان کو سامنے کھڑا کر کے اس کی پرستش تو نہیں کرتا، پھر عبادت کا لفظ کیوں آیا؟ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ عبادت کے لفظی معانی میں سے ایک معنی ہے حکم ماننا۔ جو شیطان کا حکم مان رہا ہے، کہنا مان رہا ہے، مشورہ مان رہا ہے، شیطان کا کہنا، وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا حکم ماننا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اذان ہو گئی، اب اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، بندہ آ گیا نماز پڑھ دے، اس نے عبادت کی ہے۔ دکان پہ بیٹھا ہے، ملاوٹ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، دیانت داری سے دکانداری کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تجارت بھی عبادت بن گئی جب اس نے اصول کے ساتھ تجارت کی۔ گلی سے گزر رہا ہے، نظر میں حیا ہے تو وہ گلی سے گزرتے ہوئے بھی عبادت کر رہا ہے۔ ماں باپ کی خدمت میں آیا، افسر بن کے نہیں آیا، تکبر کے ساتھ نہیں آیا، بلکہ بیٹا بن کے ماں کے پاس آیا، نرمی سے بولا، غصے سے نہیں بولا، ماں باپ کی خدمت کی، خدمت ماں باپ کی کر رہا ہے، پر یہ رب کی عبادت کر رہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو جو اللہ کا حکم مان رہا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ زندگی کے جس مرحلے میں ہیں، آپ جس مقام پہ ہیں، وہاں یہ دیکھیں
موقع پر رب کا حکم کیا ہے. اگر آپ اس مرحلے سے اللہ کے حکم کے مطابق گزر رہے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس انداز میں پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے، حتیٰ کہ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. حالانکہ بندہ سویا ہوا ہے، سونا غفلت ہے، لیکن سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. کہ جسم تھک گیا ہے، میں کچھ دیر آرام کر لوں تاکہ پھر اٹھ کے نماز پڑھ سکوں، جسم میں طاقت ہو. اگر بندہ اس نیت سے آرام کر رہا ہے تاکہ میں کچھ دیر سو جاؤں، جسم کی جو ہے وہ طاقتیں بحال ہو جائیں، استعدادیں بحال ہو جائیں، پھر میں اٹھ کے عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، تو یہ سونا بھی عبادت بن جائے گا، کیونکہ اس کی نیت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. اس لیے امام بخاری نے سارا دین بعد میں بیان کیا، ابتدا میں یہ بات رکھی، انما الاعمال بالنیات. ہندوستان کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے دریا پار کر کے جانا تھا عدالت میں تاریخ بھگتنے کے لیے. تو دریا کے کنارے اللہ کے ایک ولی نے ڈیرا لگایا ہوا تھا. جب وہ آدمی وہاں پہنچا تو کشتی مسافروں کو لے کے جا چکی تھی. کچھ وقت ہوتے تھے جن وقتوں میں کشتی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آتی تھی، پل کوئی نہیں تھا، کشتی جا چکی ہے. اس نے عدالت میں تاریخ بھگتنی تھی، پریشان ہو گیا، میں وقت پہ نہ پہنچا تو کہیں جج میرے خلاف نہ فیصلہ لکھ دے. درویش جو دریا کے کنارے اپنے جھونپڑے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس یہ آیا، بابا جی دعا کریں کچھ سبب بن جائے، میں دریا پار کر کے عدالت میں پہنچ جاؤں. درویش کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے کہا جاؤ جا کے دریا سے کہو اللہ کا وہ بندہ جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا، وہ کہتا ہے مجھے ڈبونا نہیں، راستہ دے. اس نے سمجھا کہ کسی بندے کا واسطہ دینے کا کہا ہے. اس نے جا کے دریا کو یہی واسطہ دیا، پانی پہ چلنے لگا، ڈوبا نہیں، دریا پار کر دیا. تاریخ بھگت کے واپس آیا. پھر اسی جھوپڑے میں وہ کون سے اللہ کے ولی ہیں جن کا آپ نے کہا تھا میں نے واسطہ دیا ہے تو دریا پار کر گیا ہوں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنا ہی ذکر کیا تھا. انہوں نے کہا میرے سامنے آپ کھانا کھا رہے تھے اور آپ نے کہا کہ واسطہ دو کہ وہ بندہ جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا، اللہ کا وہ بندہ جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا. میرے سامنے آپ کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے کہا کھانا میں کھا رہا تھا پر نفس کو راضی کرنے کے لیے نہیں کھا رہا تھا. میں جب بھی کھانا کھاتا ہوں اس نیت سے کھاتا ہوں، اس سے مجھے توانائی حاصل ہو، میں اللہ کی عبادت کرتا. میں غفلت سے کھانا نہیں کھاتا، میں فکر آخرت کے ساتھ کھانا کھاتا. میں اور آپ زیادہ کچھ نہ کر سکیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیں گا تو ہم بھی غفلت سے نکل کے کھانا کھانے والوں میں شامل ہو جائیں. انما الاعمال بالنیات. اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا کو غفلت کے ساتھ نہ استعمال کرو، دنیا کو استعمال کرو تو رب کی رضا کے مطابق استعمال. اسلام ترک دنیا کا حکم نہیں دیتا، اسلام غرق دنیا سے بچنے کا حکم دیتا ہے کہ کہیں دنیا میں غرق نہ ہو جاؤ اور اپنی زندگی کے اعلیٰ مقصد کو نہ بھولو. فَلْيَعْبُدُوا، اللہ کی عبادت کرو یعنی اللہ کا حکم مانو. جس مرحلے میں ہو وہاں یہ دیکھو اس مقام پر اللہ کا حکم کیا ہے. جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق اس مرحلے سے گزریں گے آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ کا حکم ماننا عبادت اور حکم توڑنا گناہ ہے. حکم توڑنا گناہ ہے. شروع میں نے عرض کیا کہ آج کل ہم کون سے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں. حکم توڑ رہے ہیں اور حکم توڑ کے پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان پریشانیوں سے نکال لے. ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کر رہے ہیں. اگر آپ اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں تو یہی سبب ہے پریشانیوں کا. اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نکالیں، کوئی ایک گناہ چھوڑنے کا ارادہ کریں. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ میری کمزوری کیا ہے یا میں کس گناہ میں پڑا ہوا ہوں. اگر آپ ایک گناہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، گناہ اسی طرح جاری رہے اور پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں کے ساتھ شامل کر لے جو اس کی اطاعت گزار ہے. سورہ زمر میں ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ. وہ شخص جو اطاعت گزار ہے اس کا عمل اور جو اطاعت گزار نہیں اس
نتیجے میں برابر نہیں ہوں گے۔ اس مقام پر سورہ زمر میں اللہ کریم نے دو کرداروں کا موازنہ کیا ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، وہ جو اطاعت گزار ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کیا سمجھتے ہو کہ اطاعت گزار کا حشر بھی اسی طرح ہوگا جس طرح نافرمان کا ہو رہا، یا نافرمان بھی ان درجوں تک پہنچ جائے گا جن درجوں تک اطاعت گزار پہنچے گا۔ قرآن نے دو کرداروں کا موازنہ کر کے بتایا ہے کہ جس طرح عالم اور جاہل برابر نہیں، جس طرح اندھا اور نظر والا برابر نہیں، اس طرح اطاعت گزار اور نافرمان برابر نہیں۔ دو کام میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں جو اس موقع پر ہمیں کرنے چاہیے۔ ایک تو ہم خوف اور بے خوفی کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کریں۔ دوسرا کام، ہم اپنے آپ کو غفلت سے نکالیں، گناہوں سے بچائیں، اللہ کی عبادت کریں۔ تیسرا کام، عبادت میں جو سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے وہ نماز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اگر پہلے کوئی آپ سے نماز میں سستی ہو بھی جاتی تھی تو آج ارادہ کریں کہ میں نماز میں سستی نہیں کرتا۔ ایک نماز کو آپ سنوار کے پڑھ لیں، پھر دیکھیں یہ نماز آپ کی زندگی کو کیسے سنوار دے گی۔ 100 باتوں میں ایک بات، آپ صرف نماز کا پیرا دیں، نماز کو سنوار کے دیکھیں، پھر دیکھیں نماز کس طرح آپ کی زندگی کو سنوار دے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے صبر اور نماز ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ تیسرا عمل جو اس وقت ہمیں کرنا چاہیے، سورہ قریش کو اپنا وظیفہ بنائیں، کم از کم ایک دفعہ پڑھ کے دعا مانگیں۔ اس سورہ مبارکہ کی برکت یہ، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ اختیار کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت دونوں کے خوف سے اس کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو نعمتیں عطا فرمائے، کیونکہ اس صورت میں خوف اور رزق دونوں کا ذکر ہے کہ خوف کو امن میں بدل دے گا، بھوک کو رزق میں بدل دے گا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو شخص سورہ قریش کا وظیفہ اپنا لے، جب قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا اللہ اس کے لیے سواری بھیجے گا، اور جو سواری پہ بیٹھ کے حشر کے میدان میں آئے گا اسے حشر کا خوف نہیں، کیونکہ اس کی عزت افزائی کی گئی جب وہ قبر سے اٹھا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وہ سواری اسے جنت کے دسترخوانوں تک پہنچا دے۔ تو سورہ قریش کو وظیفہ بنائیں، کہ لمبی صورت نہیں ہے، چند الفاظ ہیں اس سورہ مبارکہ کے۔ نماز میں اس کو پڑھیں یا نماز کے بعد دعا سے پہلے ایک دفعہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کے پھر دعا مانگیں۔ مختلف روایات میں ہے کہ جو شخص سورہ قریش کو ایک دفعہ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ بعض دوست سوچ میں پڑھ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو سنا ہے قرآن کا ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور تم پوری سورت کی تلاوت پہ 10 نیکیاں بیان کر رہے ہو۔ ہم نے تو سنا ہے حدیث پاک ہے الف لام میم 3 حرف ہیں 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور تم پوری سورہ قریش کی تلاوت پر 10 نیکیوں کی بشارت سنا رہے ہو۔ تو یاد رکھیں یہ جو میں نے کہا نا سورہ قریش پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ 10 نیکیاں وہ ہیں جو حرم کی نیکیاں ہیں۔ آپ نے یہاں بیٹھ کے سورہ قریش تلاوت کی، اس وقت حرم میں مثال کے طور پہ 100 آدمی طواف کر رہے ہیں، تو ان 100 کی طرف سے 10 نیکیاں آپ تک پہنچیں۔ حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر۔ اللہ سب کو حرم کی حاضری نصیب فرمائے۔ حرم کی ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ اب وہاں 100 آدمی طواف کر رہا تھا،
آپ کا سورہ قریش پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. حرم کے ان 100 آدمیوں کی تعداد کے مطابق آپ کو 1000 حرم کی نیکیاں ملتی، اور حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو 1000 نیکیوں پر آپ کو 10 کروڑ نیکیاں ملتی. یہاں کی 10 کروڑ نیکی. یہ تو قیامت کے دن راز کھلے گا کہ اللہ کو اس امت سے محبت کتنی ہے کہ اس نے سورہ قریش اس امت کو عطا فرمایا. سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن پڑھے گا نا تو اس کو یہ یقین حاصل ہوگا کہ اللہ اپنے محبوب کی امت سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے. سورہ اخلاص نازل ہوئی، قل هو اللہ احد الی آخری. تو مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا رب اس امت سے بڑی محبت، کیونکہ اس سورت کی فضیلت حضور نے یہ بیان کی، حبوں کا ایہا ادخلک الجنت، اے سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے یہ سورت تجھے دوزخ میں نہیں جانے. قرآن پاک سے محبت کر کے دیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے دیکھیں. اگر ان دنوں میں بھی آپ کو تلاوت کی توفیق نہیں مل رہی تو پھر تو بڑی سخت توبہ کی ضرورت ہے کہ رب اتنا ناراض ہو گیا قرآن کھولنے کی توفیق نہیں عطا کر. سورہ قریش کو اپنا وظیفہ بنا لیں. مولا علی شیر خدا کا فرمان میں آپ کو سنا رہا تھا، تو آپ کے فرمان ہی کا ایک حصہ ہے. آدھا فرمان میں نے آپ کو سنایا، اگلا حصہ یہ آپ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا، رمضان کے روزے فرض کیے، تو مجھے یقین ہو گیا رب اس امت کو دوزخ میں نہیں جانے چاہیے، اللہ اس امت کو بخشنا چاہتا ہے. جس نے رمضان شرعی آداب کے ساتھ گزار لیا، جب ہلال عید طلوع ہوگا وہ مومن ایسا ہوگا گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. یہ گھروں میں آتے ہیں نا بجلی کا کام کرنے والے، تو ان کے ہاتھ میں ایک ٹیسٹر ہوتا ہے، سوئچ میں لگا کے وہ چیک کرتے ہیں کہ کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اگر ٹیسٹر کا وہ جو بلب ہے روشن ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وائر میں کنیکشن موجود ہے، اور اگر وہ بلب روشن نہ ہو تو ٹیسٹر بتاتا ہے کہ کرنٹ نہیں آ رہا. تو وہ ٹیسٹر بجلی چیک کرنے کے لیے، کرنٹ چیک کرنے کے لیے مدد کرتا ہے. میں بھی ایک ٹیسٹر لگا رہا ہوں، پتہ چل جاتا ہے کہ ہم میں سے کس کے اندر کتنا ایمان موجود ہے. ماہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی آمد کا سن کے خوش ہونا یہ حضور کی سنت ہے. حضور تو دعا فرماتے تھے بلغنا رمضان، یا اللہ خیریت سے رمضان تک پہنچا. رمضان کی آمد قریب ہو رہی ہے، حضور کا دل خوش ہو رہا ہے. آج آمد رمضان کا ذکر سن کر اگر مومن کا دل خوش ہو تو وہ یقین کرے گنبد خضرا سے اس کے سینے تک فیض پہنچا. برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، آمد رمضان مرحبا مرحبا، خوشی سے کہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو بھی کمال کی کیفیت عطا فرمائے. حضور کا پسندیدہ مہینہ آ رہا ہے، مرحبا مرحبا. جس مہینے سے حضور کو محبت ہو، امتی کو بھی محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ عام مہینہ نہیں، بڑی شانوں والا مہینہ آ رہا ہے. آمد رمضان مرحبا کہتے ہوئے وہ خوشی اپنے دل میں محسوس کریں کہ اس مہینے کی آمد پہ حضور خوش ہوتے ہیں. اس نیت سے خوش ہو کے کہیں، اور دل میں یہ نیت بھی کریں حالات جیسے بھی ہوں تراویحاں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے. میں نے ٹیسٹر کی مثال اسی لیے دی تھی کہ اگر رمضان کا سن کے آپ گھبرا جائیں، بھی کام بھی کرنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، پتہ نہیں رکھنے ہوں گے. کئی لوگ سبزی منڈی میں کام کرتے ہیں، کہتے ہیں صبح صبح آوازیں لگانی ہوتی ہیں، ہم تو روزہ ہی نہیں رکھ سکتے. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں قدر ہی نہیں کی کہ کتنا بڑا تحفہ رب نے عطا کیا ہے. اگر ماہ رمضان آنے پر دل میں خوشی نہ ہو بلکہ گھبراہٹ ہو
تو پھر ٹیسٹر بتا رہا ہے کہ دل روشن نہیں، دل سیاہ ہے، دل میں کنیکشن کٹ گیا ہے، کرنٹ نہیں آ رہی۔ اور اگر ماہ رمضان کا سن کے دل خوش ہو جائے تو اس کا مطلب ہے مدینہ منورہ سے کنیکشن جڑا ہوا، مدینہ منورہ سے نور کا فیض مومن کے سینے تک پہنچ رہا ہے، حضور کا پسندیدہ مہینہ آ رہا ہے، مرحبا مرحبا، حضور کا پسندیدہ مہینہ آ رہا ہے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، بخششیں لے کے رمضان آ رہا ہے، لیلۃ القدر لے کے رمضان آ رہا ہے، مغفرت لے کے رمضان آ رہا ہے، رحمت لے کے رمضان آ رہا ہے، دوزخ سے آزادی کا پروانہ لے کے رمضان آ رہا ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات لے کے رمضان آ رہا ہے۔ آمد رمضان، اللہ تعالی ہمیں بار بار زندگی میں رمضان نصیب فرمائے۔ نیکی کا انتظار بھی نیکی ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں نا کب رمضان آئے، یہ بھی نیکی ہے۔ بندہ وضو کر کے مسجد میں آ گیا، سنتیں پڑھ کے بیٹھ گیا، ابھی 10 منٹ تھے جماعت میں، وہ انتظار کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہا، بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے یہ نماز میں بیٹھا۔ نیکی کا انتظار بھی نیکی ہے، بس اس نے ارادہ کر لیا نیکی کا، اب جب تک وہ اس نیکی تک پہنچتا نہیں، یہ جو انتظار ہے یہ بھی نیکی میں لکھا جاتا ہے۔ کئی لوگ طرح طرح کے مشورے دیں گے، پر آپ اپنے ایمان سے کام لیتے ہوئے، ایمان کو بیدار کرتے ہوئے اس بات پہ قائم رکھیں، اس ارادے پہ مضبوط رکھیں، ارادے کو مضبوط رکھیں، حالات جیسے بھی ہوں انشاءاللہ تراویح بھی پڑھیں گے، روزے بھی سارے۔ دنیاوی تدابیر اختیار کرتے ہیں مشکلات دور کرنے کے لیے، وہ تدبیر کیوں نہیں اختیار کرتے جو قرآن نے بیان کیا؟ عمل اچھے کرو، رب زندگی کو خوبصورت بنا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں خوف سے نکلنے کے لیے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ درود پڑھتا ہوں، کتنا درود پڑھوں؟ میں کل وقت کا، وظائف کے کل وقت کا ایک حصہ درود پڑھوں گا، 3 حصے کوئی اور کام کروں گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اگر تو اس وقت کو بڑھا لے یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ میں آدھا وقت درود پڑھوں گا، آدھا وقت کوئی اور کام کروں گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اگر تو اس وقت کو بڑھا لے تیرے لیے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ میں 3 حصے وقت کے درود پڑھوں گا، ایک حصہ کوئی اور وظیفہ کروں گا۔ فرمایا اگر تو اس وقت کو بڑھا لے تیرے لیے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ میں وظائف کا سارا وقت آپ پہ درود و سلام۔ اب سنیں میرے آقا کریم نے فضیلت کیا بیان کی، فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تیری ساری فکریں دور کر۔ کچھ فکریں ہوتی ہیں جو انسان کو پریشان رکھتی ہیں۔ ہموم کا لفظ آیا ہے کہ تیرے ہم اللہ دور کر دے گا۔ ہم کا ترجمہ ہم اردو میں کر رہے ہیں غم، یہ ہے 2 آنکھوں والی ہے، ہموموں کا، کہ تیری جتنی فکریں ہیں جو تجھے غم زدہ رکھتی ہیں، جب تو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھے گا اللہ تیری ساری فکریں دور کر دے گا۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جائے۔ آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں، یہ سن کر ہم بھی جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ ہموموں کا فرمایا تجھے جتنی فکریں ہیں، تیرے جتنے غم ہیں، درود کی برکت سے رب سارے غم دور کرتا۔ جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، آبرو رکھ لی نبی کے۔ دوسری فضیلت یہ بیان کی، فرمایا کثرت درود سے اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرمائے۔ انسان کو یہ 2 چیزیں پریشان کرتی ہیں، ایک دنیا کی فکریں، ذمہ داریاں، اور دوسرا گناہوں کی فکر کہ جو گناہ کیے ہیں ان کا آخرت میں جواب کیسے دوں گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اگر تو کثرت سے درود پڑھے گا دنیا کے غم بھی دور ہو جائیں گے اور آخرت میں رب بخشش بھی عطا فرمائے۔ میں نے آج درس قرآن میں تشریحات میں بہت ساری کی، لیکن پیغام 4 چیزیں، ایک تو خوف اور بے خوفی کے درمیان اعتدال سے رہیں،
احتیاطیں کریں لیکن خوف کو اپنے اوپر طاری نہ کریں، نتیجہ رب پہ چھوڑیں، ہوگا وہی جو رب نے مقدر ہے۔ دوسری چیز، گناہوں سے اپنے آپ کو نکالیں، اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں۔ جب بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے نکالتا ہے رب اس کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ سورہ قریش کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں۔ چوتھی چیز، درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ لوئے لوئے پارلے ہوئے جے تو دوبارہ پڑھنا، شام پہ شام محمد کا جاندی میں کرنا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔